کبھی سوچا ہے کہ ایک معمولی سا کمہار، ایک خوفناک شیر اور ایک بہت بڑی غلط فہمی، یہ تینوں مل کر کیا کمال کر سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی دلچسپ لوک داستان کمہار اور شیر میں کھو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہیرو کی جو ہیرو بننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو کہانی کا مرکزی سوال یہی ہے، کیا ایک غلطی کسی کو ہیرو بنا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پوری کہانی کے دوران ہمارے ذہن میں گھومتا رہے گا، خاص طور پر جب ہم اس کے حیران کن موڑ دیکھیں گے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جگہ ہے بہارستان کی پرامن سرزمین۔ یہاں ایک بالکل عام سی زندگی ایک بہت ہی غیر معمولی مسئلے سے ٹکرانے والی ہے۔ تو ملیے ہمارے مرکزی کردار نصیب بختہ سے، ایک غریب کمہار جس کی ساری دنیا بس اس کی مٹی اور چاک کے گرد ہی گھومتی ہے۔ سارا دن محنت کر کے برتن بناتا ہے اور ایک بالکل سیدھی سادھی زندگی گزارتا ہے۔ کوئی ایڈونچر نہیں، کوئی خاص بات نہیں، کم از کم ابھی تک تو نہیں۔ لیکن اس سکون کے پیچھے ایک خوفناک سایہ منڈلا رہا تھا۔ گاؤں کے پاس والے جنگل میں ایک خونخوار شیر کی ایسی دہشت تھی کہ اس نے گاؤں والوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ سب کے دلوں میں بس اسی کا خوف تھا۔ اور یہیں سے قسمت اپنا کھیل شروع کرتی ہے۔ دیکھیے کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک بڑی کہانی بناتی ہیں۔ شام کو تھکا ہارا نصیب اپنے گدھے کو استبل کے بجائے صحن میں ہی باندھ دیتا ہے۔ پھر آدھی رات کو ایک زبردست طوفان آتا ہے، اتنا شدید کہ درخت تک اکھڑ جائیں۔ اسی طوفان سے بچنے کے لیے وہ شیر ایک قریبی جھونپڑی میں پناہ لے لیتا ہے۔ اور پھر نصیب کی آنکھ کھلتی ہے، اسے اپنے گدھے کی فکر ہوتی ہے اور وہ بارش میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ ہر ایک قدم اسے ایک بڑے غیر متوقع تصادم کی طرف لے جا رہا تھا۔ اور بس یہیں پر کہانی کی سب سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اندھیری رات، طوفانی بارش، نصیب کو کیا نظر آیا؟ اسے لگا کہ اس کا ضدی گدھا بارش سے بچنے کے لیے چھپا بیٹھا ہے، لیکن اصل میں وہاں کون تھا؟ ایک خونخوار شیر جو خود طوفان سے ڈر کے کانپ رہا تھا۔ سوچیں ذرا، دو بالکل الگ دنیائیں ایک ہی لمحے میں ٹکرا گئیں۔ اب نصیب تو اپنے غصے میں تھا۔ وہ چلایا، او ضدی جانور، ہمت کیسے ہوئی تیری یہاں سے بھاگنے کی؟ اگر آئندہ ایسا کیا نا تو یاد رکھنا تیرے چارے میں زہر ملا دوں گا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، اور یہی بے خبری، یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی جس نے جنگل کے بادشاہ کو بھی خوف سے لرزا دیا۔ تو رات کا اندھیرا چھٹتا ہے اور ایک نئی صبح ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عام صبح نہیں تھی۔ یہ اپنے ساتھ نصیب کے لیے ایک ایسی شہرت لے کر آئی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے اس صبح کا منظر۔ گاؤں والے جب اٹھے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمہار کے گھر کے باہر وہی دہشتناک شیر ایک درخت سے یوں بندھا تھا جیسے کوئی پالتو بکری ہو۔ یہ منظر دیکھ کر تو سب کی سانسیں ہی رک گئیں۔ اور یہیں پر آتا ہے کہانی کا سب سے مزیدار پہلو۔ ایک طرف پورا گاؤں اسے بہادری کا دیوتا سمجھ رہا تھا، اور دوسری طرف خود نصیب۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ گدھے کی جگہ شیر کو گھر لے آیا ہے، وہ بیچارہ تو صدمے سے بے ہوش ہی ہو گیا۔ لیکن ٹھہریے، قسمت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ نصیب کی یہ شہرت اب گاؤں کی گلیوں سے نکل کر سیدھی شاہی محل تک جا پہنچی۔ اور سچ ہی ہے، جب ایک سلطنت کو ہیرو کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو وہ اکثر چھوٹی موٹی تفصیلات پر غور نہیں کرتی۔ تو اب کہانی کا پیمانہ بڑا ہو رہا ہے۔ بہارستان یعنی بادشاہ دارا غل کی سلطنت ایک بہت بڑے خطرے کی زد میں تھی۔ پڑوسی ملک داغستان کا بادشاہ اورنگ شجاع ایک بہت ہی جارح حکمران تھا، اور وہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ ایسے میں بہارستان کو شدت سے ایک ہیرو کی تلاش تھی، کوئی ایسا جو اس مشکل وقت میں فوج کی قیادت کر سکے۔ اب جیسے ہی بادشاہ دارا گل تک یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی نے زندہ شیر کو قابو کر لیا ہے، اسے لگا بس مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے لیے تو حساب سیدھا تھا، جو شخص جنگل کے بادشاہ کو قابو کر سکتا ہے وہ دشمن کی فوج کو بھی قابو کر ہی لے گا۔ بس پھر کیا تھا، فوراً نصیب بختہ کو طلب کر لیا گیا۔ مگر نصیب، اس کا تو خوف سے برا حال تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، حضور، کہاں میں ایک غریب کمار اور کہاں فوج کی سپہ سالاری؟ عالیجا، میں نے تو زندگی میں مٹی کے برتنوں کے سوا کچھ نہیں اٹھایا، تلوار تو میں نے خواب میں بھی کبھی نہیں پکڑی۔
اور اب کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ، اپنے عروج پر پہنچتی ہے، ایک ایسی جنگ جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی اناڑی پن بھی ذہانت کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس کی جنگ کی تیاریاں تو دیکھیے۔ پہلے تو ایک میز کا سہارا لے کر کسی طرح اس اونچے طاقتور جنگی گھوڑے پر چڑھا، پھر اس کی بیوی نے اس کے پاؤں کو رکابوں سے اور کمر کو زین سے رسیوں کے ساتھ کس کے باندھ دیا، اور نتیجہ ہمارا ہیرو ایک بے قابو گھوڑے پر ایسا پھنسا کہ اب اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر گھوڑا بھاگا، اور ایسا بھاگا جیسے ہوا سے باتیں کر رہا ہو۔ نصیب بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے کبھی ایک درخت کی ٹہنی پکڑتا، کبھی دوسرے کی، اور اس کھینچا تانی میں ہوا یہ کہ درختوں کی بڑی بڑی شاخیں ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئیں۔ یہ ایک مکمل افراتفری کا منظر تھا۔ مگر دشمن کے جاسوس نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ تو دہشت سے چیخ پڑا، بھاگو، یہ تو وہی آدمی ہے جس نے شیر کو پکڑا تھا، یہ انسان نہیں کوئی دیو ہے، دیکھو تو اپنے ننگے ہاتھوں سے درخت اکھاڑ رہا ہے، جان بچا کر بھاگو۔ بس یہی وہ ایک غلط فہمی تھی جس نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ اور اس ایک جھوٹی خبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن کے کیمپ میں ایسی بھگدڑ مچی کہ داغستان کی پوری فوج یہ سوچ کر بھاگ کھڑی ہوئی کہ ان پر کسی دیو نے حملہ کر دیا ہے، اور اس طرح تاریخ کی شاید سب سے عجیب جنگ بغیر ایک بھی تلوار چلائے جیت لی گئی۔ اور یوں کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، فتح مل چکی ہے، اور ایک ایسی لیجنڈ، ایک ایسی داستان جنم لے چکی ہے جسے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جب نصیب کا گھوڑا آخرکار تھک ہار کر رکتا ہے تو وہ خود کو ایک بالکل ویران کیمپ میں پاتا ہے۔ وہاں کوئی سپاہی نہیں، کوئی شور نہیں، بس ایک چیز ہے، ایک خط۔ یہ خط تھا بادشاہ اورن شجاع کی طرف سے، جس میں اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ اس کی اتفاقی فتح کا سب سے بڑا اور خاموش ثبوت تھا۔ گھر واپس آ کر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے اس نے ہماری عزت رکھ لی، لیکن ایک بات سن لو، میں اپنی باقی زندگی میں دوبارہ کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ایک ایسا عہد تھا جو اس کے پورے سفر کا خلاصہ تھا، خوف، قسمت اور تھوڑی سی کامیڈی۔ تو آخر میں نصیب بختہ کی یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ دیکھیے، اس نے شیر کو قابو کیا، ایک پوری فوج کو بھگا دیا اور اپنی سلطنت کو بھی بچا لیا۔ یہ سب کام تو ہیروز والے ہیں، لیکن اگر یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہو، ایک حادثہ ہو، تو کیا وہ شخص پھر بھی ہیرو کہلانے کا حقدار ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب پر یہ کہانی ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔